چاندنی رات میں خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنی ملکہ کے ساتھ چاندنی رات میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملکہ کا حسن و جمال دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا، اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تمہیں طلاق۔ اس کی زبان سے کلمہ تو نکل گیا، مگر اب وہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ پھر اس نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے اپنی اس بات کے متعلق فتویٰ دریافت کیا۔ سب نے کہا طلاق ہو گئی، لیکن اس وقت کے مشہور عالم یحییٰ بن اکثم نے ان تمام کی مخالفت کی اور فتویٰ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کس بنیاد پر آپ نے اپنے مشائخ کے فتویٰ کی مخالفت کی ہے؟ یحییٰ بن اکثم نے کہا فتویٰ علم اور دلیل کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں اس ہستی نے فتویٰ صادر کیا ہے جس کے علم سے ہمارے علم کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ شکراً۔ بیوہ کے لیے سمندر اور خشکی میں تجارت۔ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے اللہ کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات رات کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی عورت حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے نبی نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، اللہ کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی جس سے ہماری کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم گرداں رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ شکراً۔